اللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سیدہ کے گھر آیا، دروازے کو بجایا، میں نے کہا علی موجود ہے، سیدہ کہنے لگی عرش پہ گئے ہیں۔ تب مولا کیا آپ اللہ کے عرش پہ جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کیفا نصرتی الہ، ہم کیسے وہاں نہ جائیں، چلا نہ ہو۔ تیسرے دن کی مجلس، منیب اور آیت کے خیال ایک جیسے ہوتے ہیں، اس کے اختیار بھی اتنے ہی وسیع ہیں۔ جو آیت میں روزانہ پڑھ رہا ہوں، چلیں آپ دوسری سمجھ لیتے ہیں کہ کیا اختیار ہے۔ بھائی اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب اللہ نے ابراہیم کو کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ کالا تو آواز پروردگار ہے، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ اب رکیے اس مرحلے پر، آج رک جائیے۔ ابراہیم بنے امام کس کے؟ انسانوں کے۔ اچھا ہر زمانے کے انسان کے نہیں، اپنے زمانے کے انسان کے۔ واہ واہ واہ، یعنی ایک عالم میں ایک جنس کے امام۔ اللہ ابراہیم ایک عالم میں ایک جنس کے امام۔ عالم کتنے کہنے لگے 18,000۔ بھائی ایک عالم کی ایک جنس کے امام، کوئی ایسا اگر ہو جو 18,000 تو اچھا پھر اس سے ایک معنی تو نکلا نا، جو بھی اختیارات ابراہیم کے ہیں اس سے 18,000 گنا زیادہ اختیارات علی کے ہیں۔ بے شک، کیا بات، بے شک بے شک، امام العالمین ہے نا۔ یہ کیسے کہہ دیا بھائی جس کا نائب ہے اس منیب کی دیکھ لیجیے کتنی بڑی حکومت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک اللہ نزل علی عبدہ فرقانا لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ اللہ کے جس نے اپنے حبیب کو نذیر بنایا للعالمین۔ پیغمبر کا منصب عالمین پہ چھایا ہوا۔ بھئی اب عالمین سمجھنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی ربوبیت عالمین پہ چھائی ہوئی۔ اللہ کی رسالت عالمین پر، اللہ کی ربوبیت عالمین پر، تو وہی پیغمبر کا نائب ہے، پیغمبر کا جانشین ہے۔ تو جہاں تک پیغمبر کی رسالت ہوگی وہیں تک علی کی امامت ہوگی۔ وہی پیغمبر کی رسالت کہاں تک؟ قرآن کہنے لگا عالمین تک، میں نے کہا عالمین سمجھا دے، الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں تک اللہ کی ربوبیت، وہاں تک مصطفیٰ کی رسالت، جہاں خدا خدا ہے وہاں علی امام ہے۔ وہی علی کی امامت اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت ابراہیم کا اختیار کیا ہے؟ وہ جو ایک عالم میں صرف ایک جنس کا، صرف انسانوں کا امام ہے۔ جب اس کا اختیار سمجھ میں آئے گا تو علی کا تو مانا جائے گا نا، پھر تو کسی کو کوئی علمی احاطہ نہیں ہوگا۔ سمجھ لیجیے ایک چھوٹا امام تاکہ علی جیسا امام سمجھ میں آ جائے۔ کون سا چھوٹا امام؟ ابراہیم، ایک عالم میں ایک جنس کے امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابراہیم کا پہلا اختیار سنیے۔ اللہ کہنے لگا فَتُوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ابراہیم کو دکھائے گئی زمینوں و آسمان کی ملکوت۔ اللہ نگاہ ابراہیم کا کمال بیان کرتا ہے کہ ابراہیم کو زمین و آسمان دکھا دیے گئے۔ یعنی ابراہیم کی آنکھ میں یہ کمال ہے کہ زمین پہ بیٹھے ہو اور یوں دیکھتے۔ واہ واہ واہ، تو ابراہیم کی نگاہ آسمان تک تو جائے گی، عرش خدا تک تو جائے گی۔ تو بھائی جو ایک عالم کا امام ہو، جس کو ملک دیا نہیں ہے، جس کو ملک دکھایا ہے، اس کی آنکھوں کا یہ کمال ہے کہ وہ عرش پہ بیٹھ کے عرش تک دیکھے، جو عرش سے بھی آگے کا امام ہو۔ کیا وہ رجب میں رہ کے ہمیں نہیں دیکھے گا؟ اور بچوں کی طرح مجلس لے کے چل رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ بھائی آیت ہے نا، ہم نے ابراہیم کو ملکوت سماوات و ارض دکھا دیے۔ تو یہ نگاہ ابراہیم ہے کہ ابراہیم گئے نہیں، صرف دیکھے۔ واہ 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 واہ، ابراہیم نے ملکوت دیکھا ہے، گئے نہیں ہے۔ اور ایسے روک کر ایک جملہ اور کہہ دوں میں آپ سے بہت جلدی بھائی، چونکہ ابراہیم نے دیکھا ہے، ابراہیم کے اختیار میں نہیں ہے،
اور اگر کوئی ایسا ہو جس کے اختیار میں ملک ہو، ساری زندگی غلط ترجمہ کیا آپ نے آیت کا، صحیح کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بابرکت ہے وہ بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں ملک ہے۔ اللہ بتا رہا ہے یا تو ہاتھوں والا اللہ مانو، یا کوئی ایسے ہاتھ مان لو جن میں اللہ نے اپنا ملک دیا ہو۔ اللہ ملک بھی دیتا ہے کہ یہاں قرآن نے کہا اللہ جسے چاہے ملک دے دیتا ہے۔ اللہ تجھے چاہتا ہے، نبی نے خیبر میں کہا لاؤدی انارا یدا غدن رجل کرارا وحب اللہ و رسولہ وحب اللہ و رسولہ والا مسئلہ دوں گا جس کو اللہ چاہتا ہے۔ ابراہیم کون؟ جس کو ملکوت دیے نہیں گئے، دکھائے گئے۔ بھائی آیت کا ترجمہ تو صحیح کیا کیجیے۔ اللہ کیسا کرے بارک اللہ بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھوں میں ملک ہے۔ اللہ نے کہا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ بیدہ الملک جس کے ہاتھوں میں ملک ہے۔ وہ قرآن نے کہا توتی الملک من یشاء، اللہ جسے چاہے ملک دے۔ میرے خیبر نے یہی کہا اللہ اس لیے دے رہا ہوں کہ علی کو اللہ چاہتا ہے۔ ابراہیم کو جن کو ملک دکھایا گیا، علی کو جن کو ملک دیا گیا۔ ابراہیم نے یہاں بیٹھ کے دیکھا، وہاں گئے نہیں، چونکہ صرف ایک عالم کا امام ہے جو عالمین کا امام ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ روز سیدہ کے گھر آیا، دروازے کو بجایا، میں نے کہا علی موجود ہے، سیدہ کہنے لگی عرش پہ گئے ہیں۔ فرشتوں میں خراب ہوا، علی فیصلہ کرنے کے لیے عرش پہ گئے ہیں۔ جو پڑھا ہوا آپ کے سامنے سب کے حوالے میں کچھ رکھتا ہوں۔ پہلے کے کل کتاب لے کے آ جاؤں گا، بلکہ کتاب کی یاد نہیں کہ میں بھائی سے دکھاؤں گا۔ میں تو سی ایٹ کھیل کے چل رہا ہوں آج کل، جہاں ضرورت پڑے گی آپ دکھائی جائے۔ گو کہ ہم نے دعویٰ تو نہیں کیا تھا قرآن کافی ہے، بادشاہ وہابی بھی ہماری قوم نہیں آ گئے ہیں۔ کیا کہوں بھائی، چلیے حوالے سارے محفوظ ہے، چلے میں دے دیتا ہوں بھائی۔ یہ حدیث میں نے مدینہ کو ماجد سے پڑھی ہے، عاشق بہرانی ہے۔ بھائی علی کہاں ہے؟ علی عرش پہ گئے ہیں فرشتوں کا فیصلہ کروانے۔ آپ پریشان ہیں؟ ابراہیم ایک عالم کا امام ہو تو یہاں بیٹھ کے عرش دیکھتا ہے، جو عالمین کا امام ہو وہ عرش تک ہو جائے۔ بھائی یوں نہ سمجھ آئے صرف علی کی بات، موضوع امامت ہے، امامت ہے تبھی یہ حدیث سنانے لگا ہوں۔ دیکھیں تو میرے چوتھے امام ایک مرتبہ میں نے دیکھا امام سجاد ہوا میں معلق ہوئے، جیسے معلق ہوئے امام میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، ایسی میں نے دیکھا ایک مرتبہ میں نے کہا مولا کہاں گئے؟ کافر تیار کو ملنے گئے۔ تیار کہاں ہے؟ مولا آپ اعلیٰ تک جاتے ہیں؟ اور امام کا جواب سنیے گا، جیسے راوی نے پوچھا آپ اعلیٰ تک جاتے ہیں؟ بھائی پھر کہہ رہا ہوں ابراہیم وہاں بیٹھ کے عرش کو دیکھے، 18,000 عالم ہو، کہا آپ بھی جاتے ہیں؟ مرتبہ امام نے کہا لائفہ مستقی ہو رہا، کیسے نہ جائیں کہاں جس چیز کو اللہ نے بڑا دیکھ کے ترجمہ بتاؤں، عربی پڑھ دیتا ہوں جن کو آتی ہے وہ ترجمہ خود کرے، میں ذرا سفر میں کروں گا آگے سمجھا دوں۔ تب مولا کیا آپ اللہ کے عرش پہ جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کیفا نصرتی ہو رہا الہ، ہم کیسے وہاں نہ جائیں، سرانا ہو جس کو اللہ نے ہمارے صدقے میں بنایا ہو۔ یہ احتیاطی ترجمہ نہیں کرتا، سمجھا دیتا ہوں، سنا بنانا، بسم اللہ بسم اللہ، واہ 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 واہ، میں بناؤں گا تو سنانا ہوگا نا۔ کیسا کرنے میں اور سمجھا دیتا ہوں، میں آسان بھی تو کروں گا نا۔ بھائی جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام نے کہا پھر سمجھانے والا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جس کو ہمارے صدقے سے بنایا ہو، ہم وہاں تک چپ کر نہ جائیں۔ حدیثے کے سامنے کیا پڑھتے ہیں؟ انی معاملت کو سمال
کچھ نہ بناتا اگر ان کو نہ بناتا سامنے کی باتیں اور شروع کو بولنا تو بھائی جو ایک آدمی کا امام ہے وہ صرف ملک کو دیکھے جو عالمین کا امام ہو وہ ملک تک آئے کون سے ایک بار